نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 179، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ما نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ، لیذرا کہ چھوڑ دے، المؤمنین مومنوں کو، علی اس حال پر، ما جو کہ، انتم تم، علیہ جس حال پر ہو، حتیٰ کہ یمیزا الگ کر دے، الخبیث ناپاک منافق کو، من الطیب پاک اور اچھے مومن سے۔ اور ما نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ، لیطلعکم کہ مطلع کر دے تم کو، علی اوپر، الغیبی غیب کے، ولیکن اور لیکن، اللہ اللہ تعالیٰ، یجتبی منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، فآمنوا تو تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، وإن اور اگر تؤمنوا تم مومن ہو، وتتقوا اور بچو تم نفاق سے، فلکم تو تمہارے لیے، اجر اجر ہے، عظیم بہت بڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ ما کان اللہ لیذر الذین مؤمنین، اللہ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو چھوڑ دے، علی ما انتم علیہ اوپر اس کے جس حال پر تم ہو، تمہارے اندر کچھ پکے ایمان والے ہیں اور کچھ کچے ایمان والے ہیں، کچھ مومن ہیں کچھ منافق ہیں، اس حالت پر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں چھوڑے گا، پتہ ہی نہ چلے کہ کون کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ چانٹ لے خبیث کو پاک سے، کس کے ذریعے؟ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ چانٹ لے خبیث کو پاک سے، کس کے ذریعے؟ کیسے چانٹے؟ آزمائش کے ذریعے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ایسا نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے کہ کون کون منافق ہے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کی منافقت یا دلوں کا حال تمہیں غائبانہ طور پر بتا دے، کہ تمہیں ایسے بتا دے کہ تم کسی کے پاس بیٹھو تو تمہیں پتہ چلنے لگے کہ اس کے دل میں کیا ہے، مخلص ہے کہ منافق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ مخلص اور مومن کو چھانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ غائب کا علم نہیں دیتا، کیا دیتا ہے؟ آزمائش، آزماتا ہے کہ سب کو الگ الگ کر دیتا ہے، آزما کے۔ آزمائشوں کے ذریعے اللہ ان کے راز اور دلوں کی حالت کو نمایاں کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وحی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے منافقوں کے نام بھی بتا دیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان صحابی کو سب بتائے تھے، لیکن سب کو نہیں بتائے تھے۔ کیوں؟ بعض مخلص مومن ایسے تھے جن کے رشتہ دار، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا اور کسی کا بھائی منافق تھا، وہ ان کے لیے بڑی رسوائی اور شرمندگی کی بات تھی۔ جیسے عام طور پر آپ دیکھیں کہ اگر بچہ نیک ہو تو اس کے ماں باپ جو کتنے خوش ہوتے ہیں، تو اس کے ماں باپ کسی جرم میں پکڑے جائیں تو بچوں کے لیے کس قدر بے عزتی اور شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ لوگ تانے بھی دیتے ہیں، تمہارے ماں باپ ایسے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جب وحی کا ذریعہ موجود تھا تو بھی منافقوں کے نام عوام کو نہیں بتائے، لیکن جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب غیب کا علم جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا اپنے نبی کو غیب کا علم دیا، جتنا اللہ نے چاہا اتنا اللہ رب العزت نے عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احد، وہ اللہ غیب کا علم جاننے والا ہے، اپنے غیب کا علم کسی کو مطلع نہیں کرتا، مگر وہ جو رسولوں میں سے چن لے کچھ علم دینے کے لیے تو وہی کے ذریعے جنت دوزخ اپنے رسول کو دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ یہ غیب کا علم تھا جو ان کو دیا گیا، لیکن عام لوگوں کے پاس اس طرح کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کون منافق ہے کون مخلص ہے یہاں سے کوئی بات پتہ نہیں چلے گی، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مواقع لاتا رہتا ہے، ایسے حالات پیدا کرتا رہتا ہے، ایسی صورتیں پیدا کرتا رہتا ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو آزمائے، اور جس کے ذریعے لوگ آزمائے جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر جو ہوتا ہے نا، کسی کے لیے وہ کھل کر منہ پر آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ آپ کے ساتھ بہت خوش آمد کرتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ان کے چاہنے والے ان سے بڑھ کر آپ کے کوئی اور ہے ہی نہیں، تو پھر کسی وقت آپ کی طرف سے ان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ کھری کھری سنا دیتے ہیں۔ اصل میں جو دل میں تھا وہ ظاہر ہو جاتا ہے، منہ پر آ جاتا ہے۔ تو یہی طریقہ ہے اللہ کا۔ تو ایمان اور نفاق دین کے معاملے میں کتنا مخلص ہے اور کتنا نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ ایسے ہی جنت میں سب کو بھیج دے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لی اور جنت میں آ جاؤ، یہ کون سا مشکل عمل ہے؟ لا الہ الا اللہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، تو سب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس پڑھ لیا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایمان لائے اور ایسے ہی چھوڑ دیے گئے، آزمائے نہیں جائیں گے؟ ہم یعنی کہ اللہ ہر شخص کو آزماتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہم تو اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، پھر ہم پر یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ یہ صحابہ کرام کا حساب تھا کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ موجود ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہیں، مخلص ہیں، یہ آزمائش کہاں سے آ گئی؟ کیوں آئی تھی یہ آزمائش؟ تاکہ مخلص الگ کر دے۔ آپ دیکھیں کہ چند ایک مخلص لوگ بہت زیادہ لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ آپ کوئی کام کرتے ہیں یا گھر میں کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے، کبھی کوئی شادی ہوتی ہے، کبھی کوئی ایسے کوئی نہ کوئی موقع ہوتا ہے۔ اب ایسے موقعوں پہ جو واقعی آپ کے مخلص ساتھی ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ آپ کی مدد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اور وہ جو بھیڑ ہوتی ہے نا زیادہ لوگوں کی، وہ کیا ہوتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہر بندے کو مختلف آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور پھر وہ چھانٹتا رہتا ہے کہ کون اس کے دین کے لیے پکا ہے۔ باقی مخلص ہیں، کتنے مخلص ہیں؟ بالکل مخلص ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے کام کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ کیسے نکھارتا ہے، چیزوں کو کیسے الگ الگ کرتا ہے، چیزوں کو کیسے ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کے ذریعے اور بعد میں مختلف آزمائشوں سے، حالات سے اللہ تعالیٰ آزماتا رہا۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تمہارا کام کیا ہے کہ تم جو بھی حالات ہو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے جو